سلام قولم من رب الرحیم، سلام قولم من رب الرحیم۔ 70 بار اس طرح پڑھ لو، یہ عمل کرتے ہی مجھے تو غیب سے 80 کروڑ ملے۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مالا مال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج آپ کی جتنی بھی پریشانی ہوں گی، گھر کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے، رزق کی تنگیاں ہوں گی، یہ چھوٹا سا عمل 70 بار اس طریقے سے پڑھ لینا جس طریقے سے میں آج آپ کو بتانے والی ہوں، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، تنگی رزق کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جتنی دولت مانگو گے اتنی دولت میرا رب غیب سے عطا کرے گا۔ یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 80 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ مانگو گے 100 کروڑ، جتنے کروڑ مانگو گے، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے غیب سے عطا کر دے گا۔ اگر آپ کے سر کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، قرضہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ نے سب کام کر لیے ہیں، وظیفے کر لیے ہیں، لیکن آپ کی پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج اس ویڈیو کے اندر جو یہ عمل میں بتانے جاؤں گی، اس کے ساتھ آپ نے کچھ وظائف ہیں، کچھ عمل ہیں جو آپ نے اس سے پہلے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر یہ پڑھنا ہے جس طریقے سے میں بتاؤں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اس عمل کا اثر بہت تیز ہے، اب آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی سے سیریس ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پریشانی والی زندگی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی اپنا گھر ہو، بینک بیلنس ہو، اپنی گاڑی ہو، 5 منٹ کا وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لینا، اس وظیفے کو سمجھ لینا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کے گھر کے اندر کون سی غلطیاں ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی، بیماری ہی بیماری آ جاتی ہے، رزق کی تنگی بہت زیادہ آ جاتی ہے، دروازے ہمیشہ کے لیے رزق کے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ وجوہات بھی بتاؤں گی، وہ راز، وہ عمل جس کی وجہ سے اگر آپ نے اس عمل کو، اس راز کو کر لیا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو گھر کے اندر پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، کوئی بھی بیماری ہوگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، وہ غلطیاں اپنی ضرور سمجھ لیں جو آپ کے گھر میں ہوتی ہیں، اور آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت دہرائیے گا۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج اس عمل کو ضرور کر لینا۔ یہ عمل مجھے بہت ہی مشکل سے ملا ہے، میں نے اپنی ویڈیو کے اندر کبھی نہیں کہا کہ اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آج یہ جو عمل بتا رہی ہوں، اس کو تو آپ نے ہر حال میں سب کام چھوڑ کر ایک بار ضرور کرنا ہے، ضرور آزمانا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہی فوراً معجزہ دیکھیں گے، فوراً اپنی قسمت بدلتی ہوئی دیکھیں گے۔ اور میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر اپنے پیارے بھائیوں کو، بہنوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا ہے، رشتے کا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھ کر، اپنی پریشانی، اپنی وجوہات لکھ کر، آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری لسٹ کے اندر آپ کا شمار ہو جائے گا، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کا نام لے کر، آپ کی وجوہات بتا کر ضرور دعا کریں گے، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ان کو یہ بیماری ہے دور فرما دے، صحت والی زندگی عطا کر دے، رزق کی تنگی ہے رزق عطا کر دے، ان کو نیک اولاد عطا کر دے، یا اللہ اچھے گھر کا رشتہ عطا کر دے۔ پھر آپ کسی بھی قسم کا جب ہمیں کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، پھر ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ نے صرف ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ اور میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا 1 روپیہ نہیں لگے گا، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ حوصلہ افزائی کے لیے
जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आप किसी का भला करेंगे तो कल को इंशाल्लाह आपका भी कोई जरूर भला करेगा। अब मैं आपको अमल बताने से पहले, वजीफा बताने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ तरीकेकार हैं जो वजीफे से पहले आपने करने हैं। ये भी एक अमल का वजीफे का हिस्सा होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस अमल की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम इजाजत लेकर आपको ये अमल, ये वजीफा बताते हैं, तो आपको भी इजाजत लेनी है। कुछ भाई, कुछ बहनें पूछती हैं कि इजाजत का क्या मतलब है, इजाजत लेना क्यों जरूरी है। अगर इस पर बात करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इजाजत सिर्फ उसको है, उस बहन को है जो कमेंट के अंदर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिखेगी और इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगी, कहीं से स्किप नहीं करेंगी। इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं। कमेंट में बताएं, आप मुझे कमेंट करके यही बताते हैं कि हमारा इस अमल से फला नुकसान था, पूरा हो गया, हमारा इस अमल से बड़ा फायदा हो गया। इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें, इंशाल्लाह आपका फायदा ही होगा। कुछ भाई, कुछ बहनें कमेंट करके ये कहती हैं हमारी परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रिस्क की तंगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घर के अंदर परेशानी है, कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं जिसका असर तेज हो। हमसे अब इंतजार नहीं होता, परेशानी है तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जो आज अमल बताने लगी हूँ, ये जो आज वजीफा बता रही हूँ ना, इसका असर बहुत तेज है। अब आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, घंटों का इंतजार भी नहीं। जिस तरीके से मैं बताऊंगी इस तरीके से आज इस वजीफे को, इस अमल को कर लें। इस अमल को करते ही अल्लाह का मौजज़ा देखेंगे, फौरन माला माल हो जाएंगे, दौलत गैब से आना शुरू हो जाएगी। कुछ बहनें कमेंट करके कहती हैं कि वजीफे तो हम वैसे ही करते हैं, लेकिन परेशानी है कि खत्म ही नहीं हो रही, हमारा वजीफा काम नहीं करता। प्यारी बहनों, आप जरूर कुछ गलतियां करती होंगी, इसीलिए तो आपका अमल मुकाम नहीं करता, आपका कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप ये गलतियां करती हैं तो आज के बाद कभी मत करना। और मैं आपको वजीफा करने का सही तरीका भी बता देती हूँ, इसके बाद आपको वजीफा बताऊंगी। सबसे पहली गलती क्या है कि आप लोग वजू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत भी नहीं करते, वजीफा करना शुरू कर देते हैं। आपने वजू करके, नमाज पढ़ के, कुरान की तिलावत करके इस अमल को करना है, तो फिर देखना फौरन हर तरह का मसला हल हो जाएगा। वजू करें, नमाज पढ़ें, ऐसे ही वजीफा ना शुरू करें। और जो आपके आसपास होता है, सबसे बड़ी गलती ये है कि वजीफा करते वक्त आप बातों में मशगूल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। वजीफा करने का सही तरीका क्या होता है और इस वजीफे को आपने किस वक्त, किस दिन, किस टाइम पर करना है, कौन सी नमाज के बाद करना है, ये भी समझ लीजिएगा। इसका आपको फायदा होगा, बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपने बावजू होकर कोई भी नमाज पढ़ लेनी है, ये मैं आपको सही तरीका बताने लगी हूँ। नमाज पढ़ने के बाद, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब या ईशा के बाद, जब आपके पास वक्त हो, ये है कि आप फजर के बाद पढ़ लें। अगर फजर के बाद नहीं तो ईशा के बाद लाजमी कर लें। अब आपने नमाज पढ़ ली, कोशिश करनी है इस जगह पर जाकर बैठना है जहां आपको लगता हो कि मेरे आसपास कोई नहीं आएगा। आपसे कुछ पूछ लेता है कोई, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है जवाब देना। इससे क्या होता है कि अमल टूट जाता है, वजीफा नहीं हो पाता। आपने कोशिश करनी है इस जगह पर जाकर बैठें जहां आसपास कोई ना आए, या फिर आप अपने कमरे में बैठकर दरवाजा बंद कर लें, आपके पास कोई ना हो। जब कमरे के अंदर चले जाएं, नमाज के ऊपर बैठ जाएं, फिर अपनी परेशानी को जहन के अंदर रखते हुए, अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन रखते हुए, यकीन बहुत बड़ी चीज है, कुछ मेरी बहनें यकीन नहीं रखती। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन रखें। ये मेरी परेशानी है, एक ना एक दिन अल्लाह जरूर हल कर देगा, मेरे दिन जरूर बदल देगा। अब आपने इस वजीफे को करना है। इस तरीके से कोई भी अमल, कोई भी वजीफा फौरन असर करता है। मैं आपको वजीफा बताती हूँ, गौर से वीडियो को समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोशिश करें कि अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें कि जो अमल बता रही हूँ वो लिख लें या उसको महफूज कर लें। जब भी घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत आ जाए, रिस्क की तंगी आ जाए, अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, इधर उधर की ठोकरें खाने के बजाय, आप भागने के बजाय इस अमल को कर लें, अल्लाह ताला को याद कर लें, अपनी परेशानी का हल निकाल लें। तब आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है।
میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ درود شریف تو ویسے بھی پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ، گھر پر ہوں دکان پر، کہیں جا رہے ہوں کہیں سے آ رہے ہوں، درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں، کچھ بہنیں کمنٹ کر کے کہتی ہیں کہ درود شریف کون سے پڑھنی ہے، تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے نماز والی درود شریف پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والی درود شریف پڑھیں۔ اب ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں ثواب کی نیت سے، اور یہ جو عمل بتا رہی ہوں ایک دفعہ میرے ساتھ بھی کرتے جائیں۔ ابھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں ثواب کی نیت سے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے فوراً بعد یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفے ہیں جو آپ نے سلام قولا من رب الرحیم سے پہلے پڑھنے ہیں۔ یہ وہ عمل ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب مکمل ہوں گے پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص کو بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں، اب آپ نے ایک لفظ ہے وہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جو میں نے پہلے کہا تھا۔ آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وہ عمل ہے، وہ وظیفے ہیں جو آپ کو آتے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہر مسلمان کو یہ عمل، یہ صورتیں، یہ وظیفے آتے ہیں، لیکن صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے لینی ہے۔ جب آپ اس جگہ تک عمل کر لیں، پھر آپ نے پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا۔ اب اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں ہونا۔ جو پہلے درود شریف پڑھی تھی وہی 3 مرتبہ آخر میں بھی پڑھیں۔ جو بھی دل کے اندر پریشانی ہے، بیماری ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اپنے دکھڑے اللہ کو سنائیں۔ جو بھی پریشانی ہوگی اللہ سے مانگو گے، دعا مانگو گے، میرا اللہ فوراً عطا کر دے گا، ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب بھی دعا کریں ایسے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق عطا کر دے، شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتا ہے پھر ہم سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنی دولت آ جائے گی آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے ہر عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتی ہوں آپ نے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔